ظاہر ہے اس حکومت میں تو تقریباً میرا خیال ہے کہ آدھا پاکستان جو ہے اس وقت پاسپورٹ کنٹرول لسٹ پہ ہے. نہ پاکستان سے آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، پاکستان کے اندر زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے. تو عجیب سا انہوں نے ایک بنا دیا ہے برما اور نارتھ کوریا ٹائپ پاکستان میں 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنورٹ کر دیا انہوں نے. اور بدقسمتی ہے کہ پاکستان اس فیز سے گزر رہا ہے. یہ جو آئینی ترمیم اب لائی جا رہی ہے وہ ایک فارمل سٹیپ ہے پاکستان کو نارتھ کوریا یا برما بنانے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو عدالتیں ہیں وہ فتح ہو گئی، کیونکہ آپ کی ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 ختم ہو گیا. آپ کے ہائی کورٹ کے ججوں کو مرضی سے جو ہے وہ کسی صوبے میں بھیج دیں گے، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ دے دی ہے. اس کے بعد ان کو ہر سال ان کو نکالنے کا بندوبست کیا گیا اور کہا گیا کہ سورس رپورٹ کے اوپر بھی جج کو گھر بھیجا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ سپریم کورٹ کو ختم کر دیا ہے، چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ ختم کر دیا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے عدلیہ تو ختم ہو جائے گی اور وکیلوں کی پریکٹس ہی ختم ہو جائے گی. اس وقت پاکستان کے اندر بالکل متحد ہیں کہ اس آئینی ترمیم کو نہیں آنا چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن فوری طور کے اوپر ہونا چاہیے. یہاں پہ تو صرف ان کو 4 5 6 دن کا نوٹس دینا چاہیے کہ آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اگر نوٹس نہیں کرتے ہیں تو لانگ مارچ ہونا چاہیے ٹورڈ سپریم کورٹ. لائرز کا بھی ہونا چاہیے اور تحریک انصاف کو، JUI کو، جماعت اسلامی کو، GDA کو اس لانگ مارچ کا ساتھ دینا چاہیے. یہ پریشر تو تبھی بلڈ ہوگا نا. تو میں ابھی تک سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو کوشش ہے آئینی ترمیم لانے کی، یہ ایک خوفناک کوشش ہے پاکستان کے آئین کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کرنے کی. اور اس کے اوپر وکیلوں کو اور اپوزیشن پارٹیز کو لازمی طور پر اکٹھا ہو کے اس ضمن میں آگے بڑھنا ہوگا. اور اگر وہ جلدی آگے نہ بڑھیں اور یہ اسکیم کامیاب ہو گئی تو پاکستان کے آئین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. سر مخصوص نشستوں کے حوالے سے سر اسپیکر دونوں سر ایکٹیو ہو گئے ہیں، سر خط لکھ رہے ہیں. اور رات اسد قیصر نے بھی کہا اگر ہمیں نہیں ملتی ہمارے پاس یہ آپشن ہوگا اسمبلیوں سے نکلنے کا. سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اسمبلیاں تو فارم 47 کی پیداوار ہے. یہ اسمبلیاں پاکستان کے عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی. تو ان اسمبلیوں سے تو آپ نے جلد یا بدیر آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ابھی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم کو روکا جائے. اور یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، ہائی کورٹس کے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو پھر تو یہ سارا جو جمہوریت ہے، آئین ہے، یہ تو لپیٹا جائے گا نا. جب تک یہ ان کے اوپر عدالتوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا. 8 ججز کے خلاف چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے سپریم کورٹ کے اکثریتی بینچ کے خلاف آپ نے کارروائی شروع کر دی. ایک پورا پاکستان کا آئین بکھر گیا ہے، ڈھانچہ بکھر گیا ہے اور اس کو اکٹھا کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پاکستان کے وکلاء کے اوپر یہ ذمہ داری کا اس وقت ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کو بچائیں. پاکستان کا آئین بچے گا تو پاکستان. لیکن ابھی تک میں حیران ہوں کہ ابھی تک نہ مجھے وکیلوں کی اسٹریٹجی کی کوئی سمجھ آئی ہے، نہ ہی سچی بات ہے کہ مجھے تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کی کوئی سمجھ آ رہی ہے. کہ جب سارا شو جو ہے، ساری ایفرٹ اسلام آباد میں آئینی ترمیم کو لیے ہو رہی ہے، تو آپ میاں والی میں جلسہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان میاں والی میں پاپولر ہیں؟ مطلب اس پہ کوئی دو رائے ہیں کہ عمران خان پاپولر ہے پاکستان میں؟ ہر بندے کو پتہ ہے عمران خان پاپولر ہے. تو آپ کا مقصد اس وقت تو آئینی ترمیم کو روکنا ہونا چاہیے، جو مجھے ابھی تک کوئی اسٹریٹجی جو ہے اس ضمن میں نظر نہیں آئی ہے. اور یہ ایک المیہ ہے کہ ابھی تک کوئی چیلنج تحریک انصاف کی طرف سے حکومت کو نہیں مل رہا، اور یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک بڑی زیادتی کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں دوسری طرف تو ایک استعماری قوتیں ہیں، انہوں نے تو اپنی جو گراؤنڈ ہے اس کے لیے اپنے اختیارات میں اضافے کے لیے، آمرانہ اختیارات کے لیے پوری کوشش کر رہی ہیں. ان کو روکنا تحریک انصاف کا کام ہے اور وکیلوں کا کام ہے. اور وکلاء جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پشاور میں کنونشن کریں گے. جب ترمیم اسلام آباد میں ہو رہی ہے، آپ کنونشن پشاور کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی بھی کوئی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بار کونسل جو ہیں وہ آپ کیا کر رہی ہیں اور ان کا کیا اقدام ہے. اور کیا بار کونسلز کو یہ کام ہے کہ وہ کسی پلاٹ کے لیے یا کوئی جو چند وکلاء جو ہائر ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھ کے سارے وکیلوں کی پریکٹس ختم ہو جائے اور سارے وکیل چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا کام ہے کہ وہ وکیلوں کی نمائندگی کریں. اور وکلاء اس وقت پاکستان کے اندر آج میں تو یہاں پہ آیا تھا کہ وہ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود جو میرا نام ہے وہ PICL کی لسٹ سے نہیں نکالا گیا، تو اس سلسلے میں ایک جو درخواست ہے وہ ہائی کورٹ کو ہم نے دی تھی.
تو وہ اس کو اب بدھ کے لیے مقرر کر دیا ہے. چیف جسٹس صاحب نے مہربانی کی ہے. اور